ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیں محمد وعلى ابتدائے کلام تمام حاضرین فرش عزا کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری گفتگو کا موضوع قرآن اور اسباب نجات. میں کیا کروں کہ نجات جتنی دائمی ہو سبب بھی اتنا ہی گہرا ہوا کرتا ہے. اس خاطر کہ ہماری گفتگو نجات کے قرآن میں بیان کردہ کئی اسباب میں سے پہلے سبب پر ہے. جب پروردگار نے سورہ صف کی آیت 10 میں ارشاد فرمایا اے ایمان والوں، اے مومنوں، ہل ادلکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، علی تجارت، ایک ایسی تجارت، ایک ایسا کاروبار، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا. ہم نے کاروبار پر، تجارت پر تفصیل سے گفتگو کی، تجارت کی معراج پر بات کی کہ جہاں عبد و معبود کے درمیان کائنات کا سب سے بڑا اور سب سے کھرا سودا ہوا، کہ جہاں طرفین نے سب سے قیمتی چیز پالی. اس کے بعد پروردگار نے جب اس تجارت کے جو نجات کا سبب ہے، جو نجات دلاتی ہے دردناک عذاب سے، جب اس تجارت کی صفات کو گنوانا شروع کیا، یہ تجارت کیسے ہوتی ہے، کس انداز سے، کیا چیز پیش کروں میں پروردگار کی بارگاہ میں کہ مجھے نجات مل جائے، بدلے میں مجھے اپنی چیز میں پروردگار کو دوں، بدلے میں مجھے دردناک عذاب سے نجات مل جائے. خدا نے سب سے پہلی چیز بتائی تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. کل میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان کہتے ہیں عقیدے کو. ایمان وہ نہیں ہے جو زبان تک محدود رہے، ایمان اسے کہتے ہیں جو دل میں اتر جائے. ایمان یعنی اللہ کی خاطر محبت کرو، اللہ کی خاطر نفرت کرو. یا یوں کہوں کہ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ اگر محبت ہو تو اللہ کی خاطر، اگر نفرت کرو کسی سے تو اپنے ذاتی فائدے نقصان کو دیکھ کر نہ کرو، بلکہ اللہ کی خاطر کرو. یہاں تک بات ہوئی تھی نا. آئیے ایک روایت سے بات کا آغاز کروں، پھر اس محبت کے کمال اور اس کی شدت کی کچھ مثالیں پیش کروں گا کہ جن لوگوں نے ایمان کا اعلیٰ درجہ پایا، کہ جو لوگ اللہ اور رسول کی اور رسول والوں کی محبت میں کمال تک پہنچے، جنہوں نے ایمان کی اس روح کو پا لیا، جب اللہ نے ان سے تجارت کی تو بدلے میں انہیں کیا دیا. بس آج یہی بات ہوگی. ایمان یعنی اللہ کی خاطر محبت، ایمان یعنی اللہ کی خاطر نفرت. میرے نوجوان دوست، خبردار دنیا کی دل لگی میں اپنا وقت ضائع نہ کرنا. یہ وہ تجارت ہے جس میں سوائے خسارے اور نقصان کے کچھ نہیں ہے. اگر دل لگانا چاہو تو اللہ سے لگاؤ، اللہ کے رسول سے لگاؤ. وہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ ان سے محبت کی جائے، وہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ ان کی محبت میری محبت ہے، ان سے محبت کرو، ان پر اپنا وقت صرف کرو، ان کی خاطر زندگی گزارو، انہی کی خاطر مر جاؤ. یہ ہے کمال ایمان. یہی وجہ ہے کہ راوی کہتا ہے ایک روز رسول گرامی حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول گرامی اپنے ایک صحابی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے، احب فی اللہ، محبت کر تو اللہ کی خاطر کر، وابغض فی اللہ، بغض رکھ، دشمنی رکھ تو اللہ کی راہ میں دشمنی رکھ، اللہ کی خاطر دشمنی رکھ. جس سے بغض رکھنے کا اللہ نے کہا ہے اس سے بغض رکھ. پھر رسول نے ایک عجیب جملہ فرمایا، ایمان نام ہے محبت اور بغض کا،
رسول فرماتے ہیں ولا یجد رجل طعم الایمان، کوئی آدمی ایمان کا ذائقہ چکھ ہی نہیں سکتا، کوئی ایمان کی شیرینی کا مزہ لے ہی نہیں سکتا، کسی کو ایمان کی حقیقت سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے حتیٰ یکون کذالک، جب تک وہ ایسا ہو جائے کہ محبت اور نفرت اللہ کی راہ میں کرے، اللہ کی خاطر کرے، یہ ایمان کی روح ہے۔ پھر اس کے بعد رسول نے اسے مخاطب کر کے ایک جملہ فرمایا، 1400 برس پہلے فرمایا تھا، مگر یہ قرآن اور رسول اور آل رسول کے کلام کا معجزہ ہوتا ہے کہ جتنا تازہ اس وقت تھا اتنا ہی تر و تازہ آج بھی محسوس ہوتا ہے، بلکہ روحوں کو تازگی عطا کرتا ہے ان کا کلام۔ جو متفق ہیں ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ رسول اسے مخاطب کر کے فرماتے ہیں تم لوگ آج کل اپنے زمانے میں جو محبت کرتے ہو، جو دوستیاں کرتے ہو، جو دشمنی پالتے ہو، وہ سب تو دنیاوی کاروبار کی وجہ سے ہوتا ہے، تمہارے ذاتی فائدے یا نقصان پر ہوتا ہے۔ یہ بات رسول اسے 1400 برس پہلے کہہ رہے تھے۔ کیا آج یہ بات حقیقت نہیں ہے؟ کیا آج لوگ جس سے بات کرتے ہیں اپنے مقصد دنیاوی فائدے کے تحت نہیں کرتے؟ کیا جس سے نفرت کرتے ہیں دنیاوی اغراض و مقاصد کی وجہ سے نہیں کرتے؟ آپ کو ایسے لوگ بہت ملیں گے کہ جب کام مکمل ہو جائے یا جب آپ ان کی خدمت کے قابل نہ رہے تو بات کرنا تو دور، سلام کا جواب بھی نہ دیں۔ مومن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، علی کے چاہنے والے کا اخلاق اس سے بالاتر ہونا چاہیے۔ رسول سے مخاطب کر کے فرماتے ہیں تم لوگ اپنی دنیا میں دنیا داری میں دوستی بھی کرتے ہو، دنیا داری میں نفرتیں بھی پالتے ہو، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ توجہ میرے ساتھ ہے عزیزوں، ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ پیچھے والے خاص توجہ کیجیے گا۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ محبت کرو تو صرف اللہ کی خاطر، دشمنی رکھو، بغض رکھو تو صرف اللہ کی خاطر۔ تو اس اللہ کے بندے نے پلٹ کر بڑا بنیادی سوال کیا، یا رسول اللہ وَكَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمْ، یا رسول اللہ مجھے کیسے خبر ہو، مجھے کیسے پتا ہو، توجہ کیجیے گا، مجھے کیسے پتا چلے کہ میری کون سی محبت اللہ کی خاطر ہے یا نہیں ہے، میری کون سی دشمنی اللہ کی خاطر ہے یا میری اپنی ذات کی وجہ سے ہے؟ مجھے کوئی معیار تو بتائیے، کوئی فارمولہ تو دیجئے، کوئی تعریف تو کیجئے، مجھے کیسے خبر ہو؟ وَمَنْ وَلِيُّ اللَّهِ حَتَّى أُوَالِي، اور مجھے کیسے پتا چلے کہ کون اللہ کا دوست ہے کہ میں بڑھ کے اس سے دوستی کر لوں؟ وَمَنْ عَدُوُّ اللَّهِ حَتَّى أُعَادِي، کون اللہ کا دشمن ہے کہ میں بڑھ کے اس سے دشمنی پال لوں، تاکہ میری محبت اور نفرت دونوں اللہ کی خاطر ہو جائے، تاکہ میں ایمان کا ذائقہ چکھ سکوں۔ رسول نے ایک اور کی طرف اشارہ کر کے سوال کیا، اَتَعْرِفُ هَذَا، کیا تو اس جوان کو جانتا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ اس جوان کو مدینے میں کون نہیں جانتا، یہ آپ کا وصی ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا جانشین ہے، آپ کا داماد ہے، یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ بس زبان رسالت گویا ہوئی، ولی ھذا ولی اللہ فوالہ، اب جان لے یہ علی وہ معیار ہے کہ جو اللہ کی محبت و نفرت کا پیمانہ ہے۔ اس کا دوست اللہ کا دوست ہے، اس سے دوستی کر لے، اس کا دشمن اللہ کا دشمن ہے، دشمنی کر لے۔ اس نے سوال کیا نا مجھے کیسے پتا چلے کہ میری کون سی دوستی اللہ کی راہ میں؟ رسول نے کتنا آسان کر دیا مومنوں کے لیے، علی والوں کے لیے۔ علی کو دیکھتے جاؤ، کون علی کا دوست ہے، کون علی کا چاہنے والا ہے، اس سے دوستی رکھ لو۔ کون علی کا منکر ہے، کون علی کا دشمن ہے، اس سے دشمنی کر لو۔ کیوں؟ اس کا دوست اللہ کا دوست ہے، اس کا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ رسول نے بات یہاں تک نہیں روکی۔ یا رسول اللہ بعض اوقات رشتہ داریاں دوستیاں آڑے آ جاتی ہیں، فرماتے ہیں وال ولی ھذا، اے سننے والے غور کر، اگر ایمان تک پہنچنا چاہتا ہے تو کل ایمان کی ایسی محبت دل میں اتار، وال ولی ھذا، اس کے دوست سے دوستی رکھنا، اسے چاہنے والے کو چاہنا، اسے چاہنے والے کے بارے میں دل میں خیر رکھنا۔ وَلَوْ كَانَ قَاتِلُ أَبِيكَ أَوْ وُلْدِكَ، چاہے وہ تیرے باپ یا اولاد کا قاتل بھی کیوں نہ ہو۔
دشمن سے دشمنی رکھنا، ولو کان ابوک او امک، چاہے علی کا دشمن تیرا باپ یا اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہے معیار ایمان، یہ ہے ذائقہ ایمان۔ اب تم جو یہاں بیٹھے ہو فرش عزا فرش ولا پہ، تم تو ایمان کا ذائقہ جانتے ہو نا کیسا ہے؟ بالکل وہی شیریں ذائقہ ہے جو علی کی محبت کا ذائقہ ہے، بالکل وہی احساس ہے جو علی کی محبت کا احساس ہے۔ کیوں؟ ایمان نام ہی کل ایمان کی محبت کا ہے۔ محبت ہو تو کل ایمان سے ہو یا کل ایمان کی خاطر ہو، دشمنی ہو تو کل ایمان کی خاطر ہو۔ ایمان کا کمال یہ ہے کہ انسان علی کی محبت میں خود کو ایسا گرفتار کر لے کہ اب نہ اپنی خاطر کسی کو چاہے، نہ اپنی خاطر کسی کا انکار کرے۔ جسے چاہے اس لیے چاہے کہ وہ چاہنے والا علی کا چاہنے والا ہے، جس کا انکار کرے اس لیے کرے کہ یہ انکار کرنے والا علی کا منکر ہے۔ تب جا کر انسان تؤمنون باللہ والرسول اس تجارت کے لیول پر پہنچے گا، اس تجارت کے قابل ہوگا جو انسان کو نجات دلاتی ہے۔ متفق ہیں؟ تو ایک صلوات پڑھیے مولا کی عظمت۔ بہت ضروری ہے، جس طرح ہر عمل کے کامیاب ہونے کے لیے، ہر عمل کے درست ہونے کے لیے، ہر عمل کے قبول ہونے کے لیے جس طرح سے خلوص نیت ضروری ہے، اس طرح علی سے بھی خالص محبت ضروری ہے۔ میں نے کل عرض کیا نا، ایمان کیا ہے؟ محبت اور بغض ہے۔ ایمان کا حق یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان میں بھی مخلص ہو۔ جن 14 سے اللہ نے محبت کا کہا ہے ان سے ٹوٹ کر محبت کرے اور ان سے محبت کو خالص رکھے، یعنی ان 14 حجتوں جیسی محبت کسی اور 15ویں سے نہ کرے۔ جس تک پیغام پہنچ رہا ہو، یہ محبت کو خالص رکھنے کا تقاضا ہے، وگرنہ محبت اہل بیت خالص نہ رہے۔ اور کہتے ہیں اپنی محبت و نفرت کا معیار محمد و آل محمد کو بتا دیجیے۔ بات کو ایک منزل اور آگے بڑھاؤں۔ بعض جوانوں کے ذہنوں میں سوال آیا ہوگا، کیا کوئی علی سے ایسی محبت بھی کر سکتا ہے؟ کیسے علی سے ایسی محبت کی جاتی ہے کہ جو ایمان کا معیار بن جائے؟ واقعہ پیش کروں، عجیب اور لطیف روایت ہے، چھٹے امام سے روایت ہے۔ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق کی عظمت پر مل کر ایک صلوات پڑھیں۔ اپنے اصحاب کو بیٹھ کر محبت کا پیمانہ بتا رہے تھے، ایمان کے تقاضے سکھا رہے تھے، اور جو اس درجے کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں لے کر پہنچے تو اس کی تجارت کتنی نفع بخش ہوتی ہے، اسے بدلے میں کیا ملتا ہے، اللہ اس کے ایمان کی قیمت کیا لگاتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک روز رسول گرامی مدینے کی ایک گلی میں تشریف فرما تھے، مولائے کائنات ان کے ساتھ تھے، سامنے سے 4 سیاہ فام غلاموں کو آتے دیکھا کہ ان چاروں نے اپنے کاندھے پہ ایک اور حبشی غلام کا جنازہ اٹھایا ہوا تھا۔ منظر تصور کر رہے ہیں؟ عرب و عجم کا شہنشاہ، اللہ کا آخری نبی، اپنے وسیع کے ساتھ اپنے شہر، اپنے بسائے، اپنے آباد کیے، اپنے محکوم شہر مدینہ منورہ کی ایک گلی میں ہے، سامنے سے کس کا جنازہ آ رہا ہے؟ ایک حبشی غلام۔ جب وہ غلام گزرنے لگے، اسے قبرستان لے کر جا رہے تھے، رسول نے انہیں اپنے پاس بلا لیا اور علی کو مخاطب کر کے پوچھا، غلام کے میت کے چہرے سے چادر کو ہٹایا اور علی کو مخاطب کر کے پوچھا، علی کیا اسے جانتے ہو؟ اس غلام کا، اس حبشی غلام کا نام ریاح ہے، یہ فلاں قبیلے کا غلام تھا۔ علی نے مسکرا کر فرمایا، یا رسول اللہ میں اسے جانتا ہوں۔ اے علی آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ اللہ اکبر! علی والوں،
علی کی محبت میں گرفتار لوگوں، علی علی کرنے والوں، علی کے نام پہ لطف لینے والوں، جھومنے والوں، توجہ کرنا، کاش جس طرح سے علی نے اس حبشی غلام کی میت کو پہچانا تھا، روز محشر مجھے اور آپ کو پہچان لے، ہماری تجارت کامیاب ہو جائے، ہمارا سودا فائدے کا سودا ہو جائے۔ اے علی آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں اس ریاح کو ایسے جانتا ہوں کہ یہ اپنے قبیلے میں بڑی مشقت کیا کرتا تھا، اس کی ڈیوٹی بڑی محنت کی ڈیوٹی تھی، اس کے مالکان جب اس سے محنت لے لیتے تو اسے زنجیروں میں جھکڑ لیتے تھے، اس کے پیروں میں ہر وقت غلامی کی 2 زنجیریں رہا کرتی تھی۔ یا رسول اللہ مگر اس غلام کی ایک بات تھی جس وجہ سے یہ مجھ علی کو یاد رہ گیا، وہ کیا بات تھی یا رسول اللہ؟ جب بھی میں مدینے کی کسی گلی سے گزر رہا ہوتا اور اس غلام کے سامنے سے گزرتا، کلما رآنی حجل فی قیودہ، جب بھی مجھے دیکھتا تھا چہکنے لگتا تھا، جب بھی مجھے دیکھتا تھا وجد میں آ جاتا تھا اور اپنی زنجیروں میں پیر ہلا کر بلند آواز سے مدینے کی گلی میں پکارتا تھا، انی احبک یا علی، انی احبک یا علی، اے مولا علی مجھے آپ سے محبت ہے، اے مولا علی مجھے آپ سے محبت ہے۔ جب بھی مجھے دیکھتا تھا دیوانہ وار میری محبت کا اعلان کرتا تھا، لہٰذا میں علی اس لیے پہچانتا ہوں اسے۔ اب کوئی دنیا میں ہم سے نہ پوچھے اتنا علی علی کیوں کرتے ہو، تاکہ وقت موت مولا ہمیں پہچان لے، میدان محشر میں مولا ہمیں پہچان لے، پولیس رات میں مولا ہمیں پہچان لے۔ جو متفق ہے میرے ساتھ اس عقیدے میں وہ علی کی عظمت پہ ایک صلوات پڑھے۔ کلما رآنی حجل فی قیودہ۔ ہمالی شیخ طوسی میں انہوں نے اس روایت کو لکھا، علی اللہ مقام، یا رسول اللہ جب بھی مجھے دیکھتا تھا جھوم کر میرا نام پکار کے کہتا تھا یا علی احبک، علی کی محبت کو دل میں چھپا کے نہیں رکھتا تھا، اپنے مولا کی محبت کا برملا اعلان کرتا تھا، اے علی مجھے آپ سے محبت ہے۔ اللہ اکبر، یہ کاروبار میں اس کا سودا تھا، یہ وہ چیز تھی جو اس غلام کے پاس تھی۔ جانتے ہیں بدلے میں اسے کیا ملا؟ اس کی تجارت کتنی کامیاب رہی۔ روایت کہتی ہے رسول اللہ نے ان حبشی غلاموں کے ساتھ چلنا شروع کیا، جب اس غلام کی قبر کے پاس پہنچے رسول نے اس کے کفن کے اوپر اپنی ردا، اپنی عبا کو اڑا دیا، اپنی چادر شہنشاہ عرب ایک حبشی غلام کو اڑا رہے ہیں، رسول نے اسے قبر میں اتارا اور خود اللہ کے نبی اس کی قبر میں اترے۔ محسوس کرنے کی بات ہے، اللہ کے رسول اس کی قبر میں اترے اور اصحاب نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس سے پہلے کہ رسول اس کی قبر پر خاک ڈالتے، رسول نے کچھ دیر اس سے اپنے منہ کو پھیر لیا، کچھ دیر منہ کو پھیرے رکھا، اس کے بعد اس کی قبر سے باہر تشریف لائے اور قبر پر خاک اپنے دست مبارک سے ڈالنا شروع کی۔ جب اسے دفن کر دیا اصحاب نے حیرت سے پوچھا یا رسول اللہ یہ اتنی عزت کیوں دی جا رہی ہے غلام کو؟ حبشی غلام تھا، سیاہ فام غلام تھا، مر گیا، اتنی عزت کیوں دی جا رہی ہے؟ اور اس سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جب آپ نے اسے اتنی عزت دے دی، اپنی عبا اپنی چادر اسے کفن کے طور پر دے دی، توجہ میرے ساتھ ہے، اپنی چادر اپنے کفن کے، اس کے کفن کے طور پر اسے، توجہ کیجئے گا، جسے رسول کی چادر کفن کے طور پر مل جائے۔ ہمارا شرف یہ ہوتا ہے کہ ہم کربلا میں حسین کے روضے سے مسح ہوا ہوا کفن لاتے ہیں۔ ذرا سوچئے جسے حسین کا نانا اپنی چادر اتار کر کفن پہ اڑا دے، کیا خوش نصیبی ہے، کیا کامیاب سودا ہے۔ مگر یا رسول اللہ یہ بھی بتا دیجئے، بڑی الجھن سی ہے، جب اتنا محترم تھا تو آپ نے کچھ دیر اس سے رخ کیوں موڑ لیا؟ فرماتے ہیں جب میں نے اسے قبر میں اتارا، مات غمآن، یہ مرا تھا تو شدید پیاس کے عالم میں مرا تھا،
اللہ نے جنت میں اس کے لیے جس حور العین کو معین کیا تھا وہ اسے جنت کا جام لے کر سیراب کرنے آئی تھی. فرماتے ہیں وَكَانَ مُؤْمِنًا غَيُورًا، چونکہ یہ مومن تھا لہذا غیرت دار تھا، عزت دار تھا، باحیا تھا. میں نے چاہا کہیں اسے پریشانی نہ ہو، اس کی حیا میں کوئی خدشہ نہ آئے، اسے برا محسوس نہ ہو، لہذا جب اس کے لیے معین کی گئی حور اسے پانی سے سیراب کر رہی تھی، اسے آب حیات آب جنت پہ لا رہی تھی، تب میں نے اس سے اپنے رخ کو موڑ لیا. پھر رسول اللہ سے لوگوں نے پوچھا یہ سب باتیں اپنی جگہ، اسے جنت میں ایسا مقام کیسے ملا؟ ابھی قبر میں اترا ہے، قبر بند نہیں ہوئی، مگر جنت سے اس کے لیے کاسہ آب آ رہا ہے، آپ اپنی چادر پہنا رہے ہیں، آپ اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہے ہیں، آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. ماجرا کیا ہے؟ اس حبشی غلام نے کیا کیا تھا؟ اس میں رکھا کیا تھا؟ فرماتے ما نال ذلک الا بحب علی، اس وحشی غلام کو جو کچھ ملا فقط علی کی محبت کی وجہ سے ملا. ما نال ذلک الا بحب علی. اللہ اکبر. اسے جو کچھ بھی ملا علی کی محبت کی وجہ سے ملا. یہ وہ ایمان ہے کہ جو اس ایمان کو لے کے جائے، ایسے خالص ایمان کو لے کر جائے، پروردگار کی بارگاہ میں اس کی تجارت کبھی نقصان دہ نہیں ہوتی. کامیاب ترین تجارت کرتا ہے، نجات پاتا ہے. مگر یہ مرحلہ کب آتا ہے؟ جب علی سے محبت اتنی شدید ہو جائے، جب علی سے محبت میں اتنے کمال پر پہنچ جائے یا ایمان کے اس اعلیٰ درجے پر پہنچ جائے کہ جیسے آیت نے آگے بڑھ کے کہا تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ تمہیں اللہ اور رسول پر ایمان لانا پڑے گا. اگر کامیاب تجارت چاہتے ہو تو اللہ اور رسول پر ایمان لانا پڑے گا. کیسا ایمان؟ کس درجے کا ایمان؟ کس شدت کا ایمان؟ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا پڑے گا. بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنی جان سے، اپنے مال سے. جب علی کی ایسی شدید محبت لاؤ کہ علی کی محبت پہ اپنا مال قربان کرنے کو تیار ہو جاؤ، علی کی محبت کی خاطر نقصان اٹھانے پر آمادہ ہو جاؤ، علی کی محبت میں اپنی جان دینے پر، اپنا مال، اپنی اولاد قربان کر دینے پر آمادہ ہو جاؤ، تب جا کر ہماری بارگاہ میں تجارت کرنے آنا. یہ اس وقت ہوتا ہے جب علی سے محبت اپنی شدید حدوں کو چھو رہی ہو. مثال دوں تاریخ سے. اللہ اکبر. ایک ظالم کے لشکر والوں نے علی کے باوفا ترین اصحاب جناب حجر ابن عدی رضوان اللہ تعالی علیہ اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر دیا. اس کے حکم پر گرفتار کر کے جس جگہ قید خانے میں اس پورے گروہ کو رکھا گیا، روایت کے جملے کانوا یصلون عامۃ اللیل، ساری رات یہ لوگ اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے. علی کا چاہنے والا عبادت سے دور کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے تو بس اتنا سوچنا چاہیے، کچھ نہ سوچے، بس اتنا دیکھے میرے مولا کو کیا پسند تھا. اگر میرا مولا رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتا تھا تو میں 10 رکعت ہی پڑھ لوں. کہاں میرے مولا کی 1000 رکعت کی نماز، کہاں میری معمولی سی 10 رکعت نماز. مگر بات یہ ہوتی ہے جناب، جس سے محبت ہو جاتی ہے انسان اس کے جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، انسان خود کو اس کی مرضی میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے. یہ حجر ابن عدی اور ان کے ساتھی، علی کے صحابی، علی کے سچے عاشق، ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز لوگ، جب انہیں قید کیا گیا رات بھر یہ لوگ قید خانے میں نماز پڑھا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے. ایک موقع آیا جب دن کی روشنی میں اسی ظالم کے ہرکاروں نے ان سب کو قید خانے سے لیا اور انہیں کھلے میدان میں لائے، اور کھلے میدان میں لا کر انہیں کہنے لگے کہ ہمیں امر یہ ہوا ہے اسی ظالم کی طرف سے کہ یا تو تم لوگ علی کو چھوڑ دو. توجہ میرے ساتھ ہے نہیں ہے؟
اگر آمادہ ہے میں واقعے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، توجہ کا اظہار کیجئے، ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ اگر تم لوگ علی کو چھوڑ دو، اللہ اکبر، کوئی سوچ بھی کیسے سکتا ہے، اگر تم لوگ علی کو چھوڑ دو تو ہم تمہاری جان چھوڑ دیں۔ کہنے لگے ہم علی کو تو نہیں چھوڑیں گے، وہ جو ایک بار علی کے در پہ آ جائے پھر کیسے علی کو چھوڑ سکتا ہے؟ وہ علی والا ہی کیا کہ جو وقت آنے پر، مشکل پڑنے پہ علی کو چھوڑ دے، علی سے انکاری ہو جائے، علی سے ناواقف ہو جائے۔ علی والے تو انتظار کرتے ہیں مشکلات کا تاکہ حلال مشکلات کو بلائیں، تاکہ مشکل کشا کو پکاریں۔ علی تو وہ ہے جو یاد ہی زیادہ آتا ہے مشکل کے وقت میں۔ علی کو چھوڑ دو ورنہ کیا ہوگا، ورنہ تم مارے جاؤ گے۔ کب مارے جائیں گے؟ دھمکی کی آنچ کو بڑھایا گیا خوف دلانے کے لیے۔ کیا کیا گیا؟ فحفرت قبورہم، زندہ کھڑے گئے، ان کے سامنے ایک ایک کی قبر کو کھودا گیا۔ ذرا منظر تصور کرنا علی والوں، ہم سب علی کی محبت کے دعوے دار ہیں نا، ذرا اس درجے کو دیکھنا کہ جو علی کے تربیتی یافتہ ہوں، جو علی کے محبت میں گرفتار ہوں۔ فحفرت قبورہم، ان کے سامنے ان سب کی قبروں کو تیار کیا گیا۔ وَأُحْضِرَتْ أَكْفَانُهُمْ، ہر ایک کے سامنے اس کے کفن کو رکھ دیا گیا۔ دوبارہ پوچھا گیا کیا علی سے دستبردار ہوتے ہو؟ کیا علی سے ہاتھ اٹھاتے ہو؟ کیا علی کے انکاری ہوتے ہو؟ علی کو چھوڑتے ہو؟ ہر ایک نے انکار میں سر کو ہلا دیا، یہاں تک کہ ایک ایک کو قتل کیا جانے لگا، اور ہر ایک کے قتل کے بعد باقیوں سے پوچھا جاتا کیا اب بھی اپنے فیصلے پر قائم ہو؟ ارے پوچھنے والے ذرا ان کا دل چیر کر دے، جس طرح سے تو قتل کیے جا رہا ہے ان کی محبت کی شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ متفق ہونا، علی والا تو مشکل میں گر کر اور تپش سے اپنے مولا کو چاہتا ہے۔ ایک ایک قتل ہوتے رہے یہاں تک کہ بات جناب حجر ابن عدی پر آ گئی۔ اے حجر، اب آپ کے قتل کی باری ہے۔ فرمایا مجھے اتنی اجازت دو ان اتوضا واصلی، بس ایک وضو کر لوں۔ اور مجھ حجر نے کبھی ایسا وضو نہیں کیا جس کے بعد نماز نہ پڑھی ہو، لہٰذا ایک نماز پڑھ لوں۔ خوب توجہ کیجئے گا، ایک وضو کر لوں اور ایک نماز پڑھ لوں۔ حجر کو اجازت دے دی گئی۔ حجر نے نماز پڑھی۔ کیسی نماز پڑھی؟ فاستعجل فی صلاته، عجیب جملے ہیں روایت کے، روایت کہتی ہے حجر نے نماز تو پڑھی 2 رکعت، مگر بہت جلدی جلدی پڑھی، اور نماز پڑھتے ہی کیا جملہ کہا؟ توجہ ہے، جملہ حوالے کر رہا ہوں۔ نماز پڑھتے ہی کیا جملہ کہا؟ کہنے لگے ولولا ان اخاف ان تظنون بی انی خفت من الموت لاستكثرت منها، یہ نماز حجر کی زندگی کی سب سے جلدی میں پڑھی جانے والی نماز ہے۔ اگر مجھے یہ گمان نہ ہوتا، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم میرے بارے میں بدگمانی کرو گے، تمہیں لگے گا حجر موت کے خوف سے لمبی نماز پڑھ رہا ہے، تو میں اس نماز کو بھی طولانی کر دیتا۔ یہ نماز تو حجر کی زندگی میں سب سے مختصر اور تیز پڑھی گئی نماز ہے۔ حجر نے لوگوں کو بتایا، علی کے دشمنوں کو بتایا کہ حجر موت کے خوف میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا، علی کی ملاقات کے شوق میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اگر مجھے خوف نہ ہوتا، تم ایسا سوچو گے، تمہارے ذہن میں آئے گا موت سے ڈر گیا اس لیے نماز لمبی کر رہا ہے، میں تیز نماز، تمہیں اور لمبی نماز پڑھتا، اطمینان سے نماز پڑھتا۔ اب جب حجر نے نماز پڑھی، حجر کے قتل کی باری آئی، اب کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے علی کی محبت کا امتحان۔ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنے نفس سے جہاد کرو، تب تم مومن ہو، تب تم صاحبان ایمان ہو۔ یہ ایمان کا امتحان دینا پڑے گا، اس امتحان گاہ سے، اس قربان گاہ سے گزرنا پڑے گا۔ حجر نے اپنے قاتلوں سے سوال کیا، ان امرتم ان تقتلوا ولدی، اگر تمہیں میرے ساتھ ساتھ میرے جوان بیٹے کو مارنے کا حکم بھی ہے تو فقتلوہ اولا، اسے پہلے قتل کرو۔ علی والوں توجہ میرے ساتھ ہے، ایمان کی شدت سنانے لگا ہوں، ایمان کا کمال سنانے لگا ہوں، کیسی تجارت ہو رہی ہے۔ اگر تمہیں میرے بیٹے کو مارنے کا حکم ہے، مجھ حجر سے پہلے میرے بیٹے کو قتل کرو۔
لوگوں نے طنز کیا ہے حجر اس بڑھاپے میں جوان کا غم دیکھنا چاہتا ہے. کہنے لگا نہیں، جوان کا غم نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے بیٹے کی جان سے زیادہ اس کے ایمان کا خوف ہے. کہتے ہیں ولولا انی اخاف، ارے مجھے خوف اس بات کا ہے اذا یرا حول السیف علی عنقی، اگر یہ بیٹا اپنے باپ کی گردن پہ تلوار کی نوک کو، دھار کو دیکھے گا تو مجھے ڈر ہے ان یرجع عن ولایت علی، تو میری گردن پہ تلوار دیکھ کر کہیں علی کی ولایت سے نہ پھر جائے. اگر باپ کی شفقت ہو تو اولاد شریف رہتی ہے، لیکن اگر باپ کی شرافت ہو تو اولاد کا عقیدہ محفوظ رہتا ہے. مجھے خوف ہے، مجھ سے پہلے قتل کرو، کہیں ایسا نہ ہو میرا قتل دیکھ کر ڈر جائے اور علی کی ولایت سے پھر جائے. اللہ اکبر. یہ عقیدہ ہوا کرتا ہے جس پر انسان اولاد کو قربان کر دیتا ہے، ایمان ہوا کرتا ہے، یہ علی کی محبت ہوا کرتی ہے. یہ ہے حجر بن علی، علی کا سچا عاشق، جس نے اپنے جان اور اپنے مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور اللہ سے ایسی تجارت کی کہ جنت میں علی کے ساتھیوں میں ہو گیا. ہمیشہ کے لیے علی کی محبت کی داستانوں میں حجر کی مثال دی جائے جیسے میثم کی مثال دی جاتی ہے. ایک صلوات پڑھیے مولا کی عظمت پر. اور کیوں نہ حجر علی سے ایسی محبت کرتا، کیوں نہ حجر علی کو اتنا ٹوٹ کر چاہتا کہ علی کی محبت ہی تو ایمان کی بنیادی شرط ہے. یہی وجہ ہے کہ راوی لکھتا ہے ایک روز جناب جابر بن عبداللہ انصاری دائیں طرف ہے، مولا علی بائیں طرف ہیں، درمیان میں رسول اللہ ہیں، اور کوئی ایک شخص کسی دوسرے شخص کا گریبان پکڑ کے رسول کے پاس لانے لگا. توجہ ہے، کوئی ایک شخص کسی دوسرے کا گریبان پکڑ کے رسول کے پاس لانے لگا. رسول نے پوچھا بات کیا ہے، گریبان تک کیوں بات آ گئی؟ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ آپ سے جھوٹ باندھ رہا ہے، یہ آپ کی حدیث لوگوں کو سنا رہا ہے. رسول کے زمانے میں بھی ایک وقت تھا کہ جب کسی کے لیے رسول کی حدیث سنانا جرم تھا. یا رسول اللہ آپ کی حدیث سنا رہا ہے. کیا حدیث سنا؟ حدیث نے کون سا جرم کر دیا؟ یا رسول اللہ یہ آپ سے نقل کر رہا ہے، آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے انی سمعت رسول اللہ، میں نے رسول کو یہ کہتے سنا من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے، محمد الرسول اللہ کہے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو تجھے کیا پریشانی ہے؟ کسی کا جنت میں جانا تجھے کیوں برا لگ رہا ہے؟ اب رسول سے زیادہ انہیں فکر لوگوں کے اعمال کی. کہنے لگا یا رسول اللہ وَإِنَّ النَّاسَ إِذَا سَمِعُوا هَذَا فَرَّطُوا فِي الْأَعْمَالِ، لوگ اگر اس حدیث کو سنیں گے تو عمل میں کوتاہی کریں گے. یا رسول اللہ لوگ اگر اس حدیث کو سنیں گے تو عمل میں کمزوری دکھائیں گے. تو کیا آپ نے یہ فرمایا ہے؟ أَأَنْتَ قُلْتَ هَذَا، یا رسول اللہ کیا آپ کی حدیث ہے؟ فرمایا نعم، میں نے ہی کہا ہے، جو لا الہ الا اللہ پر عقیدہ رکھے، محمد الرسول اللہ کا عقیدہ رکھے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، مگر ایک شرط ہے. یا رسول اللہ شرط کیا ہے؟ اذا تمسک بمحمد بمحبت ہذا و ولایت، اگر اس علی کی محبت اور ولایت کا دامن تھاما ہوا ہو. غور کیجئے گا، شرط ایمان ہے، جزو ایمان ہے محبت علی، ولایت علی پر عقیدہ رکھنا. جس تک بات پہنچ رہی ہے درود پڑھے محمد و آل محمد. اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. کل تمہید عرض کی تھی نا کہ ابدی زندگی کا فیصلہ، قیامت میں جو ہمیشہ کا فیصلہ ہونا ہے وہ عقیدے پہ ہونا ہے. عمل کی مشکلات برزخ میں دیکھی جائے گی. تک کہ ائمہ نے بتایا کوئی ہوگا کہ جس تک برزخ میں ہماری شفاعت تک پہنچنے میں کچھ 1000 سال لگ جائیں گے، ہماری شفاعت میں کمی نہیں ہوگی، اس کے عمل میں اتنی خرابی ہوگی. مگر جب بات محشر کی آئے تو وہاں فیصلہ عقیدے پر ہونا ہے. جو ایمان خالص لے کے جائے گا، شرائط سے بھرپور ایمان لے کر جائے گا، وہ نجات پائے گا. یہی تو وجہ ہے
کہ جب میرا 8واں مولا حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، جب میرا 8واں امام مدینے سے ہجرت کر کے خراسان کی طرف جا رہا تھا، راستے میں نیشاپور آیا۔ نیشاپور محدثین کا گڑھ، حدیث کے راویوں کا مرکز۔ اس زمانے میں حدیث کے بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے محدثین نیشاپور سے نکلے۔ وقت نہیں ہے ورنہ کتنے ہی نام آپ کو تاریخ کے گنواؤں، یا وہ خود نیشاپور کے تھے یا ان کے استاد محدث نیشاپور کے تھے، امت مسلمہ میں۔ اس نیشاپور میں جب یہ خبر پھیلی کہ نبی کا نواسہ آ رہا ہے، فرزند رسول آ رہا ہے، تو روایت کہتی ہے 70,000 محدث جمع ہو گئے۔ 70,000 محدث جمع ہو گئے۔ اب ذرا منظر کو تصور کیجئے گا، 70,000 کا مجمع، ایک دو نہیں، 70,000 محدث، عام لوگ نہیں، حدیث نقل کرنے والے عالم حدیث، 70,000 ماہرین حدیث جمع ہو گئے۔ کس کے انتظار میں؟ فرزند رسول کی سواری کے انتظار میں۔ ادھر سواری نیشاپور میں داخل ہوئی، ادھر 70,000 محدثوں نے چاروں جانب سے گھیر لیا، سب کے ہاتھ میں کاغذ ہے، قلم ہے۔ توجہ کیجئے گا، لوگ آواز دے رہے ہیں، اے فرزند رسول ذرا چہرہ تو دکھائیے، ہم رسالت کے نقوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب 8ویں امام نے اپنی عماری کے پردے کو ہٹایا تو اب جنہیں دیدار رسالت کا اشتیاق تھا، جب زیارت ہو گئی، دیدار ہو گیا، تو اب ان کا اشتیاق بڑھا کہ اب رسول کا لہجہ بھی سنے۔ فرزند رسول حدثنا عن جدک، آپ نواسہ رسول ہیں، آپ نبی کی آل ہیں، آپ نبی کے بیٹے ہیں، اپنے نانا سے کوئی حدیث سنائیے۔ ہم 70,000 محدث کاغذ اور قلم ہاتھ میں لیے انتظار کر رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا عزیزوں، میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں، ہم 70,000 محدث کاغذ قلم ہاتھ میں لیے انتظار کر رہے ہیں، اپنے نانا کی کوئی ایک حدیث سنا دیجئے۔ وہ محدث تھے، ان تک ہزاروں حدیثیں پہنچی تھی، مگر کیا خاص تھا اس حدیث میں جو امام رضا سے سننا چاہتے تھے؟ بس اتنا تھا کہ کوئی نبی کی حدیث گویا کہ نبی کے لہجے میں سننا چاہتے تھے۔ آج تک تو ان تک جو نبی کی حدیث پہنچی تھی نہ جانے کتنے واسطوں وسیلوں سے پہنچی تھی، آج نبی کی حدیث اس سے سننا چاہتے تھے جو نبی کے علم کا وارث تھا۔ تھوڑا سا غور کیجئے گا، 70,000 محدث ہیں، فرزند رسول کی سواری کو گھیرے ہوئے، کاغذ قلم ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں۔ مجھے کہنے دو، کل جس پہلے محمد کو ایک کاغذ قلم نہ دیا گیا، آج 8ویں محمد کی راہ میں 70,000 کاغذ قلم انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کہیں اور ہم لکھیں۔ اور میں قربان جاؤں حکمت امامت پر، مولا رضا نے کیا تمہید باندھی ہے۔ حدثنی ابی موسیٰ بن جعفر، مجھے میرے بابا موسیٰ بن جعفر نے بتایا، انہیں ان کے بابا جعفر الصادق نے بتایا، انہیں ان کے بابا محمد باقر نے بتایا، انہیں ان کے بابا علی ابن الحسین زین العابدین نے بتایا، انہیں ان کے بابا حسین ابن علی نے بتایا، انہیں ان کے بھائی حسن ابن علی نے بتایا، انہیں ان کے بابا علی ابن ابی طالب نے بتایا، علی کو رسول گرامی نے بتایا، رسول کو جبرائیل نے بتایا، جبرائیل کو اللہ نے بتایا۔ یہ سند کہ جس کے ہر راوی معصوم ہو، سوائے عصمت کے دروازے سے کسی کے نہیں مل سکتے، سوائے امام کے گھرانے کے کوئی یہ سند نہیں لا سکتا کہ جس کے سلسلے کا ہر راوی معصوم ہو۔ خود 8ویں آقا سے لے کر اللہ تک سلسلہ سند، عجیب سلسلہ سند۔ حدیث تو چھوڑیے، اس سلسلہ سند پر داد دیتے جائیے۔ سلسلہ سند اتنا حسین اور لطیف کہ جسے علماء نے بعد میں سلسلۃ الذہب کا نام دیا، کہ یہ وہ سلسلہ سند ہے حدیث کا۔ اس حدیث کی سند کا وہ تسلسل ہے، وہ کڑیاں ہیں، وہ زنجیر ہے کہ جو سونے کی کڑیاں ہیں، سونے کا سلسلہ ہے، جس سلسلے کی ہر کڑی، ہر حلقہ معصوم امام ہے، کہ جس کے بارے میں ہم نے نہیں غیروں کے امام نے کہا ہے کہ یہ حدیث تو چھوڑو، اس سلسلہ سند کا عالم یہ ہے، یہ اتنا مؤثر ہے کہ اگر کسی دیوانے کو پڑھ کے پلا دیا جائے شفایاب ہو جائے۔
درود پڑھیے محمد و آل محمد کا. نہیں عزیزوں، سلسلہ ذہب کی بات ہے. میں نے اتنے ائمہ، اتنے معصومین کے نام لیے ہیں، ذرا ایک ساتھ سب کی عظمت پر ایک ساتھ درود پڑھ دیں محمد و اتنے طویل اور عظیم اور حسین سلسلہ سند کے بعد ہر معصوم سلسلہ سند میں رکھنے کے بعد اپنے سے لے کر اللہ تک معصومین سے سجے ہوئے سلسلہ سند کو کوٹ کرنے کے بعد 70,000 محدثوں کے مجمع میں امام نے جس روایت کا، جس حدیث کا انتخاب کیا، جسے حدیث سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، اسی سلسلہ سند کی وجہ سے امام نے جس حدیث کا انتخاب کیا وہ حدیث عقیدے سے تعلق رکھتی تھی. خوب غور کیجیے گا کیا نقل کیا. اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی. لا الہ الا اللہ کا کلمہ، کلمہ توحید، عقیدہ توحید مجھ اللہ کا الہ ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ فمن دخل حسنی امن من عذاب. جو میرے قلعے میں داخل ہو جائے، توحید پر عقیدہ مضبوط کر لے، میرے عذاب سے امان میں آ جائے گا. اے ایمان والوں، ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب سے نجات دلائے؟ اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ. یہ حدیث سلسلۃ الذہب اسی آیت کی تفسیر ہی تو ہے. لا الہ الا اللہ کا کلمہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا نجات پا گیا. کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوا؟ سب محدثوں نے اس حدیث کو لکھا. امام کی اماری کا پردہ گرا، سواری چلنے لگی. 2 قدم آگے بڑھی، چند قدم آگے بڑھی، دوبارہ سواری رکی. دوبارہ امام نے اماری کے پردے کو اٹھایا اور یہاں امام نے اپنی اونٹنی کو روک کر میدان میں پردے کو اٹھا کر لوگوں کو غدیر کی یاد دلائی کہ اگر علی کی ولایت سنانے کے لیے میں امام معصوم رک گیا، میری سواری رک گئی، تو حیرت کیا، یہ اعلان ولایت تو وہ ہے جسے سنانے رسول کو بھی رکنا پڑتا ہے. اب دوبارہ سواری ہماری کا پردہ اٹھا. فرماتے ہیں ولیکن بشروطہا، لیکن اس قلعہ لا الہ الا اللہ میں داخلے کی کچھ شرطیں ہیں. کہیں ایسا نہ ہو تمہارے گمان میں فلاں عمل، فلاں تسبیح آ جائے. فوراً سے پڑھ کے فرمایا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، میں علی ابن موسیٰ الرضا اس کی شرطوں میں سے. غور کیا آپ نے؟ میں علی ابن موسیٰ الرضا اس کی شرطوں میں سے ایک ہوں. اگر لا الہ الا اللہ، اگر ایمان کے قلعے میں داخل ہونا چاہتے ہو، اگر نجات سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو خود کو، اگر کامیاب تجارت کرنا چاہتے ہو تو ایمان کی شرط کو ماننا پڑے گا. کوئی بڑھ کے آ کر سوال کرتا، 70,000 محدث تھے نا، کوئی آ کر پوچھ لیتا فرزند رسول آپ فرما رہے ہیں ایمان کی کئی شرطیں ہیں، لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخلے کی کئی شرطیں ہیں، اسے داخلہ نہیں ملے گا جو ان شرطوں کو نہ مانے. آپ نے یہ بھی بتا دیا میں ان میں سے ایک شرط ہوں، مولا باقی شرطیں بھی بتا دیجئے. محدث تھے، اتنا تو جانتے تھے کہ علی ابن موسیٰ الرضا نے ایک شرط بتا دی ہے، باقی شرطیں نہیں بتائیں، مگر جو بھی شرط ہوگی علی ابن موسیٰ الرضا کے جیسی ہوگی. محمد آل محمد بلندر صلوات. انا من شروطہا، میں کلمہ توحید کی شرطوں میں سے. اس وقت تک نجات نہیں پائے گا کوئی موحد جب تک رسول اور آل رسول کی مودت کو دل میں نہ سجائے. اور یہی تجارت کا تقاضا ہے کہ تجارت شرطوں کے ساتھ ہو. جس چیز کا آرڈر آیا ہو وہی پہنچائی جائے بغیر رد و بدل. اللہ کی بارگاہ میں انسان لے جائے تو اصلی ایمان لے جائے، ایمان کا کوئی نسخہ نہ لے جائے. وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، میں اس کی شرطوں میں سے ایک شرط ہوں. غور کیا آپ نے؟ یہ ہے وہ ایمان کی حقیقت، یہ ہے وہ تجارت جو انسان کو دردناک عذاب سے بچاتی ہے. اور اگر اس ایمان کی حقیقت پر کسی کو فائز دیکھنا ہو، دوبارہ جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ بعض کی توجہ واپس آ جائے.
اور اگر اس ایمان کی حقیقت پر کسی کو فائز دیکھنا ہو تو آؤ کربلا والوں کو دیکھو کہ جنہوں نے ایسی تجارت کی، اپنے نفس اور اپنے مال سے، ایمان بھی تھا، ایمان کی شرطیں بھی پوری تھی، حسین پر سچا عقیدہ تھا، حسین سے سچی محبت تھی، حسین ان کا دین تھا، حسین ان کا قبلہ تھا، حسین ان کا ایمان تھا، حسین ان کا سب کچھ تھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ حسین نے کربلا پہنچنے کے بعد ان میں سے کچھ خاص کو یاد فرمایا، ایک خط لکھا، قاصد کو دیا، جاؤ کوفے میں میرے کمسنی کے دوست حبیب ابن مظاہر تک پہنچاؤ، خوش نصیبی حبیب نواسہ رسول جسے یاد کرے۔ قاصد حبیب کے گھر پہنچا، دروازے پہ دستک دی، حبیب دسترخوان پہ بیٹھے تھے، پوچھا کون ہے؟ آنے والے نے آواز دی، انا برید الحسین، حسین کا قاصد ہوں۔ حبیب سے زیادہ کون حسین کو پہچانتا ہے؟ انسان کو سب سے زیادہ اس کے دوست ہی تو جانتے ہیں۔ حبیب سے زیادہ کسے حسین کی معرفت ہے؟ زوجہ کا امتحان لینا چاہتے تھے، کہنے لگے ابھی میں دسترخوان پہ ہوں، زوجہ بھی حبیب کی زوجہ تھی، چہرے پہ جلال آیا ہے، حبیب نواسہ رسول کا خط آیا ہے تو دسترخوان پہ ہے۔ اللہ اکبر، حبیب آزما رہے ہیں، اپنی جگہ سے اٹھے، قاصد سے خط لیا، پیشانی پہ لگایا، آنکھوں سے مس کیا، بوسہ دیا، خط کو کھولا، 2 جملے لکھے تھے، من حسین ابن علی الى حبیب ابن مبارک۔ دوست کی جانب سے ایک دوست کے نام یہ خط ہے، حسین کی جانب سے حبیب کے نام یہ خط ہے۔ اما بعد فقد تعرف قرابتنا من رسول اللہ، 2 جملے لکھے تھے حسین نے۔ دوست وہ ہوتا ہے جسے مصیبت میں بلانے کے لیے زیادہ صفائی نہ دینی پڑے۔ 2 جملے لکھے تھے، حبیب تم تو نبی سے ہمارا رشتہ جانتے ہو نا، آج نبی کا نواسہ کربلا میں دشمنوں میں گھر چکا ہے، اگر ہو سکے تو ہماری مدد کے لیے پہنچ جاؤ۔ حبیب تو اپنی کمسنی سے اس بشارت کے انتظار میں تھا، پھر امتحان لینا چاہا، آزمانا چاہا، خط پڑھ کے سوچنے لگا، زوجہ نے تڑپ کر پوچھا کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں حسین کربلا میں ہے، دشمنوں کے نرے میں ہے، مدد کے لیے بلا رہے ہیں، تو کیا سوچتا ہے؟ کہنے لگے میں سوچ رہا ہوں۔ زوجہ کے چہرے پہ پھر جلال آیا، اے حبیب اگر تو حسین کے بلانے پر بھی سوچ رہا ہے، لا اپنی تلوار مجھے دے، میں اپنے آقا پر قربان ہو جاؤں۔ زوجہ کے ایمان کو جانچ لیا، اپنے غلام کو بلایا، کوفے کے حالات بہت سنگین ہیں، سخت پہرے ہیں، کوئی غلام پر توجہ نہیں کرے گا، حبیب جیسے وجی کو تو لوگ پہچانتے ہیں، کوئی غلام پر نگاہ نہیں کرے گا، جا کوفے سے باہر فلاں بیابان فلاں جھاڑیوں میں میری سواری کو لے جا، میری تلوار کو لے جا، جب رات تاریک ہو جائے گی، شہر سنسان ہو جائے گا، میں حبیب رات کی تاریکی میں خود کو چھپا کر تجھ تک آؤں گا اور اپنی سواری پر آقا حسین کی طرف کربلا جاؤں گا۔ تاریخ نے عجیب منظر لکھا، آمادہ ہو میں تمہیں حسین کی غربت سنانے لگا ہوں۔ تاریخ نے عجیب منظر لکھا، حبیب کو غلام تک پہنچنے میں کچھ تاخیر ہوئی، حالات کی بات۔ جب حبیب غلام کے نزدیک آئے، رات تاریک ہے، کیا دیکھا؟ غلام نے گھوڑے کی گردن میں ہاتھ رکھا ہوا ہے اور اسے کہہ رہا ہے، سرگوشی کر رہا ہے، تو غم نہ کر، تو فکر نہ کر، اگر میرا آقا ڈر جائے گا، اگر میرا آقا نہ آئے گا، میں تجھ پہ سوار ہو کر زہرا کے لال کی مدد کو جاؤں گا۔ حبیب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، ہائے حسین اتنا غریب ہو گیا اب کہ غلام تک سکھانے لگے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑو۔ حبیب سوار ہوئے، کربلا کا رخ کیا، ادھر خیمہ زینب علیا میں بہن بھائی سے کہتی ہے، بھیا جب سے ہم کربلا آئے ہیں
روزانہ ہزاروں کے لشکر میں دشمنوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، امداد پر امداد آتی جا رہی ہے۔ کیا کوئی نواسہ رسول کا مددگار بھی ہے؟ کیا کوئی ہماری حمایت کرنے والا بھی ہے؟ حسین نے بہن کو دلاسا دیا، بہن ہماری حمایت کرنے والا بھی آنے والا ہے، راستے میں ہے، بہت جلد پہنچ جائے گا۔ اسی اسنا میں آواز آئی، حبیب ابن مظاہر آ رہے ہیں۔ حسین استقبال کو آگے بڑھے، بہن کے خیمے میں آ کے بتایا میرا بچپن کا ساتھی حبیب میری مدد کو آیا ہے۔ دختر رسول دختر علی کہتی ہیں اے حسین حبیب کو ہمارا سلام کہنا۔ حسین حبیب کے پاس آئے، بہن زینب نے سلام کہا ہے، سر کو جھکایا، وعلیہ السلام۔ ہائے علی کی بیٹیوں کی غربت کہ ہم جیسوں کو سلام بھیج رہی ہے۔ کتنا تنہا ہے حسین، کتنے تنہا ہے کربلا والے۔ حسین نے حبیب سے کچھ باتیں کی، یہاں تک کہ روز عاشور آیا۔ اب اصحاب باوفا قربان ہونے لگے۔ حبیب کا ایک اور گہرا دوست ہے مسلم ابن عوسجہ، حبیب سے پہلے میدان جنگ میں گیا ہے، سن رسیدہ ہے، اس سن رسیدگی میں خوب جنگ کی ہے۔ مسلم ابن عوسجہ کو 17 نیزوں کے زخم آئے، جب زخموں سے چور چور ہو کر زمین کربلا پہ آئے، آواز دی السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ ادھر سے حسین پہنچتے ہیں، ادھر سے حبیب مسلم کے سرہانے پہنچتے ہیں۔ حسین کو دیکھ کر ایک جملہ کہا مسلم ابن عوسجہ نے، هل وفیت یا ابن رسول اللہ، نواسہ رسول کیا میں نے وفا کر دی؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ حسین نے مسلم کو نگاہ حسرت سے دیکھا، اے مسلم تو نے وفا کا حق ادا کر دیا، انت امامی فی الجنہ، تو جنت میں مجھ سے پہلے پہنچنے والا ہے، میرے نانا کی بارگاہ میں جانے والا ہے۔ حبیب مسلم کے پاس بیٹھے، اے مسلم یوں تو ہم بھی کچھ دیر بعد مارے جائیں گے، مگر دوستی کا تقاضا یہ ہے اگر کوئی وصیت ہو تو مجھے کر دے۔ ارے جانتے ہو مسلم جو آل اولاد چھوڑ کر حسین کے پاس آیا تھا، جب حبیب کو وصیت کی تو کیا کی؟ نحیف سی آواز میں حسین کی طرف نگاہ کرتے ہوئے کہا اوصیک بہذا الرجل، اے حبیب میں تجھے حسین کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، نبی کا نواسہ بہت غریب ہے، خبردار حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ ارے مسلم بھی چلے گئے، حبیب نے جنگ کی، 30 کو واصل جہنم کیا، ارے خود جام شہادت نوش کیا، روز عاشور مکمل ہوا۔ 11ویں محرم کو جب آل رسول کو قیدی بنا کے کوفہ لایا جا رہا تھا، آگے آگے نیزوں پہ شہداء کے سر تھے، آخری جملے زحمتیں تمام، جسے جتنی توفیق نصیب ہو جائے سر کو پیٹ کر حسین کی غربت پہ ماتم کرنا۔ آگے آگے شہداء کے سر نیزوں پہ بلند تھے، پیچھے پیچھے بے کجاوہ اونٹوں پہ علی کی بیٹیاں سوار تھی، ہاتھ پسے گردن بنے تھے، درمیان میں ایک مجبور، ایک لاچار، ایک بیمار، ایک قیدی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، چل رہا ہے۔ آگے آگے نیزوں پہ شہیدوں کے سر جل رہے ہیں۔ ارے تاریخ کہتی ہے جب یہ اسیروں کا قافلہ کوفے کے قریب پہنچا، ایک جوان آیا، ایک گھڑ سوار آیا، اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ اس قافلے پہ حملہ آور ہوا، لائنوں سے کچھ جنگ کی، نیزے سے حبیب کا سر اتارا، اپنے سینے سے لگایا، حبیب کی پیشانی کو بوسا دیا، اور ایک جملہ کہتے ہوئے دوبارہ کوفے کی سمت چلا گیا۔ یہ کہتا جاتا تھا، باپ کو چومتا جاتا تھا، اے بابا حبیب، جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا سر نیزے پہ بلند نہیں ہوتا۔ ارے چوتھے امام کے کانوں میں یہ جملہ پڑا، بابا کے سر کا رخ کیا، اے بابا اپنے بیمار بیٹے کو معاف کر دینا، نہ میں غسل دے سکا نہ کفن دے سکا۔
الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین.